السلام علیکم۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کی سیاسی تاریخ کے آخری فوجی ڈکٹیٹر تھے جنہیں پنجاب اور سندھ میں لوگ باقاعدہ پسند کرتے تھے۔ ان کی سیاسی مخالفت موجود تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ 2005 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ دہشت گردی کی جنگ میں وہ امریکہ کے ساتھ تھے۔ امریکی صدر ان کا نام لے کر بات کیا کرتے تھے۔ راوی ان کے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا کہ اچانک بلوچستان میں سوئی کے مقام پر ڈاکٹر شازیہ خالد کی آبروریزی کا واقعہ پیش آ گیا۔ ڈاکٹر شازیہ خالد حکومت کی ملکیتی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یعنی PPL کے مقامی ہسپتال میں کام کرتی تھیں۔ 2 اور 3 جنوری 2005 کو کسی نامعلوم نقاب پوش شخص نے ان کی رہائش گاہ میں گھس کر پہلے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ڈاکٹر شازیہ نے یہ واقعہ رپورٹ کرنے کی کوشش کی، جو مبینہ طور پر PPL کی انتظامیہ کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ کسی نے بھی موقع واردات کو محفوظ نہیں کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام شواہد ضائع ہو گئے۔ اچانک میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ اس واقعے کا اصل ملزم پاک فوج کا ایک کیپٹن ہے جس کا نام حماد ہے۔ کیپٹن حماد کا نام آتے ہی اس واقعے کی چیر پھاڑ شروع ہو گئی۔ اس واقعے کی انکوائری کے لیے ایک ٹریبیونل بھی بنا، جس کی رپورٹ سے پہلے ہی جنرل مشرف نے کیپٹن حماد کو بے قصور قرار دے دیا۔ اس معاملے میں خفیہ ایجنسیاں بھی کود پڑیں۔ ڈاکٹر شازیہ کو عملاً نظر بند کر دیا گیا۔ کسی نہ کسی طرح آج کے معروف سیاسی تجزیہ کار محترم محسن بیگ اور جناب ڈاکٹر شاہد مسعود بھی اس میں آ گئے۔ واقعے کے 3 مہینے کے اندر ڈاکٹر شازیہ اور ان کے شوہر پاکستان سے نکل گئے تو لگا کہ اب یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے، مگر یہاں سے بلوچستان میں بغاوت اور بدامنی کا وہ دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ڈاکٹر شازیہ نے کبھی کیپٹن حماد پر براہ راست الزام نہیں لگایا تھا، لیکن نالائکی کی وجہ سے ایک فوجی کا نام عصمت دری کے واقعے سے جڑ گیا۔ پھر جنرل مشرف کے بیان اور ایجنسیوں کے مشکوک طرز عمل نے مل کر اتنا نقصان کر دیا کہ آج تک پورا نہیں ہو پا رہا۔ اسی واقعے سے جنرل مشرف کا زوال شروع ہوا اور اگلے 3 سال جنرل مشرف تماشا بنتے رہے۔ آخر کار وہ رخصتی پر مجبور ہو گئے تو فوج کا تاثر بہتر ہونا شروع ہوا۔ اسلام آباد کے قریب سرحد یونیورسٹی کے روات کیمپس میں ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل صاحب کی نوجوان طلبہ پر پستول تان لینے اور پھر ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو دیکھی تو پہلے اس کے جعلی ہونے کا گمان گزرا۔ ویسے بھی جس ویڈیو میں کوئی فوجی اپنی حدود سے تجاوز کرتا دکھائی دے، اسے جعلی سمجھنا ہی محفوظ ہے۔ خیر، میں نے ویڈیو دیکھ کر اس کے اصل ہونے کی تصدیق کی اور واقعے کی تفصیلات جاننا چاہی تو پتہ چلا کہ دفتروں میں افراد کے درمیان عمومی رقابت میں یہ کرنل صاحب وردی سمیت الجھ گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کشمکش کی ایک فریق ان کی اہلیہ محترمہ تھی۔ ان کی اہلیہ کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا تو وہ بھی یونیورسٹی پہنچے اور طلبہ کو احتجاج ختم کرنے کے لیے کہا۔ جب ان کے کہنے پر احتجاج ختم نہیں ہوا تو کرنل صاحب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کسی کو دھکا دیا، کسی نے ان کا گلا پکڑا، جس پر انہوں نے پستول نکالی اور فائر کر ڈالے۔ یونیورسٹیوں میں طلبہ کی طرف سے فائرنگ کے واقعات ہوتے سنے اور دیکھے تھے، مگر پوری وردی میں کرنل صاحب کو پہلی مرتبہ ایسا کرتے دیکھا۔ اس واقعے کے بارے میں ٹی وی احتیاطاً خاموش رہے کیونکہ معاملہ فوج کا تھا۔ البتہ ڈیجیٹل میڈیا پر یہ واقعہ تقریباً اسی طرح رپورٹ ہوا جیسا کہ رونما ہوا تھا۔ پھر یہ بات چلنے لگی کہ کرنل صاحب کے طیش میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے ان کی اہلیہ سے شاید کسی نے کوئی بدسلوکی کی تھی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے قریب اس یونیورسٹی میں ایک حاضر سروس کرنل صاحب وردی میں مسلح ہو کر گئے کیوں؟ اگر وہ اپنی بیگم صاحبہ کی معاونت کے لیے گئے تھے تو وردی کے بغیر غیر مسلح ہو کر بھی جا سکتے تھے۔ اگر وردی اتارنے کا موقع انہیں نہیں مل سکا تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیگم صاحبہ کو وہاں سے نکال کر گھر کی راہ لیتے تو بھی صورتحال ناخوشگوار نہ ہوتی۔ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ کسی کو بچانے کے لیے واقعے کا آغاز بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً اس معاملے میں بھی واقعے کو کرنل صاحب کی اہلیہ کے خلاف احتجاج سے شروع کیا جائے تو کرنل صاحب کی حرکت کا جواز بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ معاملہ باوردی صاحب کی آمد کے بعد خراب ہوا، ورنہ کسی یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہوتے ہیں۔ یہاں طلبہ کے طرز عمل کا دفاع مقصود نہیں۔ اگر کسی طالب علم نے خاتون استاد کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں ہراساں کیا، کسی کو مارا یا قانون ہاتھ میں لیا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی کے اپنے ضابطے ہیں، پولیس موجود ہے اور عدالتیں بھی۔ جرم طالب علم کرے یا استاد، قانون حرکت میں آنا چاہیے، لیکن ایک حاضر سروس فوجی افسر کے لیے معیار عام شہری سے مختلف اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر صرف کپڑے نہیں ہوتے، ریاست کی وردی ہوتی ہے،
اس کے پاس موجود ہتھیار ذاتی طاقت کی علامت نہیں بلکہ ریاست کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ یہی اس واقعے کی اصل حساسیت ہے۔ طلبہ مشتعل ہو گئے تو ایک یونیورسٹی کا نظم خراب ہوا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان کی آمد پر بھی طلبہ مشتعل ہو گئے تھے۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک باوردی فوجی افسر ذاتی معاملے میں اسلحہ نکالے تو پوری ریاست کے نظم پر سوال اٹھتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کا درست جواب بھی فوج ہی کے ادارہ جاتی مفاد میں ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق متعلقہ شخص کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور فوجی ضابطے کے تحت تادیبی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ایک افسر نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو بھی یہی یقین دہانی کرائی کہ معاملے پر سخت اور فوری کارروائی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہی درست راستہ ہے۔ فوج کے لیے نقصان کسی ایک افسر کی غلطی نہیں۔ لاکھوں افراد پر مشتمل ادارے میں کوئی بھی شخص غصے میں آ سکتا ہے، قانون توڑ سکتا ہے، اپنے اختیار سے تجاوز کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہر فوج، ہر پولیس اور ہر سرکاری ادارے میں ایسے لوگ نکل آتے ہیں۔ ادارے کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ غلطی کرنے والے شخص کو بچانا ہے یا اصول کو۔ 2005 میں یہ فرق سمجھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ خالد کے معاملے میں اگر ابتدا میں ہی ایک مکمل آزادانہ تحقیق ہوتی، کسی شخص کے بارے میں فیصلہ ثبوت آنے کے بعد کیا جاتا، متاثرہ خاتون کو تحفظ دیا جاتا اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین ہوتا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک ہے، تو شاید اس واقعے کے اثرات اتنے تباہ کن نہ ہوتے۔ بلوچستان میں بے چینی پہلے سے موجود تھی، محرومیاں پہلے سے تھیں اور ریاست سے اختلاف کی اپنی تاریخ تھی، لیکن ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ اس ماحول میں بارود پر چنگاری ثابت ہوا۔ پھر جس انداز میں اس معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش ہوئی، اس نے ریاستی نظم پر اعتماد کم کر دیا۔ آج سرحد یونیورسٹی کا معاملہ اس درجے کا نہیں، نہ اسے اس درجے تک پہنچنے دینا چاہیے۔ یہ ایک شخص کی حرکت ہے، اسے ایک شخص کی حرکت ہی رہنے دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کارروائی بھی اسی وضاحت کے ساتھ ہو۔ اگر بحث یہ بن گئی کہ پہلے طالب علم نے گالی دی تھی، پہلے کسی نے گریبان پکڑا تھا، پہلے خاتون سے بدتمیزی ہوئی تھی، اس لیے پستول نکالنا قابل فہم ہے، تو پھر اصل نقطہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک تربیت یافتہ افسر اور غصے میں آئے نوجوان سے ایک ہی درجے کے ضبط نفس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فوجی تربیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شدید دباؤ میں بھی آدمی اپنے ہتھیار، اپنے غصے اور اپنے اختیار پر قابو رکھے۔ جنگ میں گولی چلانے والا افسر اگر یونیورسٹی کے لان میں اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکے تو سوال صرف اس کے غصے کا نہیں رہتا۔ یہ خاکسار جان و آبرو کی امان مانگ کر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ واقعہ خدا نخواستہ کسی چلن کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اس خدشے کی بنیاد یہ ہے کہ کئی واقعات میں سرکاری گولیاں عوام پر ہی چل چکی ہیں۔ کئی طرح کے ہتھیار ملک کے اندر ہی استعمال ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں گولی کو ہی مسئلے کا حل سمجھ لیا گیا ہے۔ ان واقعات سے پہلے الیکشن 2024 کی کہانیاں تو قومی اسمبلی تک راہ بنا چکی ہیں، مگر کچھ ہوتا نظر نہیں آیا۔ اس ماحول میں سبھی سمجھ چکے ہیں کہ طاقت کہاں ہے۔ اس سوچ کے نتیجے میں ہر شخص اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسے سرکاری دفتروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جن کے نام لینا بھی مشکل ہے۔ ایسے میں ذاتی مسائل نمٹانے کے لیے بھی وردی اور ہتھیار کارآمد سمجھ لیے جائیں تو پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے یونیورسٹی میں گولی چلانے والے کرنل صاحب کی حرکت پر جو بھی کارروائی ہو، وہ ہوتی دکھائی بھی دے تو بہت سو کو کان ہو جائیں گے۔ جو ادارہ اپنے کسی فرد کی غلطی تسلیم کر کے اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، دراصل وہ اپنی طاقت کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر اس واقعے پر واضح اور شفاف انداز میں کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ سیاست کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اور یوں بھی ہارڈ سٹیٹ میں یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ وردی کسی شخص کو قانون سے بالاتر نہیں کرتی۔ پاکستان میں اس پیغام کی آج شدید ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ صرف فوج کا بھی نہیں، پولیس افسر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، وزیر ہو یا جج، ہمارے ہاں عہدے کو اکثر ذاتی اختیار سمجھ لینے کا مرض موجود ہے۔ سرکاری گاڑی ذاتی گاڑی ہو جاتی ہے، سرکاری محافظ ذاتی محافظ بن جاتے ہیں، ماتحت عملہ گھر کا ملازم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ریاست کا اختیار بھی ذاتی تنازعات نمٹانے کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے۔ سرحد یونیورسٹی کا واقعہ اسی بڑے مرض کی ایک چھوٹی مگر بہت واضح تصویر ہے۔ اس لیے کرنل صاحب کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے، طلبہ نے کیا کیا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، مگر اصل سوال اپنی جگہ رہے گا کہ ایک ذاتی یا دفتری تنازع میں ریاست کی وردی اور ہتھیار کہاں سے آ گئے۔ اس سوال کو طلبہ کے رویے کے نیچے دبانا نہیں چاہیے۔
ڈاکٹر شازیہ خالد کے واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی فرد کی غلطی کو ادارے کی عزت کا مسئلہ بنا لینا بالآخر ادارے کو مہنگا پڑتا ہے۔ سرحد یونیورسٹی کے واقعے میں ابھی یہ موقع موجود ہے کہ یہ تاثر پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے کہ کرن صاحب احتساب سے بالاتر ہیں۔ ویڈیو سامنے ہے، طالب علم سامنے ہے، یونیورسٹی موجود ہے، پولیس موقع پر تھی۔ تحقیقات مشکل نہیں ہونی چاہیے اور اکابر کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کی طاقت پستول نکالنے میں نہیں ہوتی۔ ریاست کی طاقت عوام کے اس یقین میں ہوتی ہے کہ پستول نکالنے والا کوئی بھی ہو قانون اس تک پہنچ سکتا ہے۔ 2005 میں یہی یقین بلوچستان میں مجروح ہوا تھا۔ اب 2026 میں اسلام آباد کے قریب ایک یونیورسٹی میں اس کی آزمائش ہے۔ واضح رہے کہ اگر اس حقیر فقیر پر تقصیر کی کسی بات سے دل چکنی کا کوئی پہلو نکلے تو میں اس کے لیے پیشگی اور غیر مشروط معافی کا طلبگار ہوں۔ شکریہ۔